بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں میں بسا اوقات اپنی اولاد کی محبت میں آ کر، اولاد کی محبت میں حضور کی شریعت سے انہیں کہیں دور لے جاتی ہیں۔ نہ، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت حقیقی ہے، اپنی اولاد کو چاہو، اپنی اولاد کو چاہو، لیکن ماں ایسی ہو، ماں کا کردار گھر میں ایسا ہو کہ بیٹا کہے میری ماں مجھے چاہنے والی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ میری ماں جس کو چاہتی ہے وہ اللہ اور اس کا رسول ہے، تاکہ بیٹے بھی جو اس کی کوکھ سے جنم لیں گے، جو اس کی کوکھ سے جنم لیں گے، وہ پھر دین کے وارث بنیں گے، وہ پھر دین کے دائی بنیں گے۔ دیکھیں وہ مائیں جن کی تربیت شریعت کے عین مطابق تھی، ان کی کوکھ سے جنم لینے والے بیٹے کیسے بنے؟ حضرت سخی میاں میر رحمت اللہ علیہ، لاہور کی سرزمین، حضرت داتا علی حجویری کے ساتھ ایک درگاہ شریف ہے حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ کی۔ حضرت میاں میر اللہ کے برگزیدہ، ماں کے خدمت گزار، دن رات ماں کی خدمت کرتے تھے، دن رات ماں کی خدمت کرتے کرتے وہ درجہ آیا کہ ایک دن اپنی ماں کو کہنے لگے، اے میری اماں تو میرے لیے یہ دعا کر، اللہ میری بھی دعائیں سنے، اللہ تیری دعائیں سنتا ہے، اللہ میری بھی دعائیں سنے۔ تو ماں بیٹے کی محبت میں، بیٹے کی تربیت سے، اپنی تربیت کو دیکھ کر متاثر ہو کر کہتی ہے اللہ کے آگے، اے میرے پروردگار میں اپنے میر پہ راضی ہوں، مہربانی کر، میرا بیٹا یہ چاہتا ہے کہ تو اس کی دعائیں سنے، میں تجھ سے یہ عرض کرتی ہوں میرے بیٹے کو وہ درجہ اولیاء میں سے دے دے جو مستجاب الدعوات اولیاء کا ہوتا ہے، اسے اپنا بندہ بھی بنا لے اور اس کی دعائیں ایسے قبول کر کے اس کی کوئی دعا بھی کبھی رد نہ ہو، اسے وہ درجہ دے دے کہ اس کی رد دعا کبھی بھی نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آیا، اٹھائیں حضرت داتا علی حجویری کی کتابیں، دیگر صوفیاء کی کتابیں، سب نے حضرت میاں میر کے بارے میں لکھا، یہ اللہ کا وہ ولی ہے، یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جسے ماں کی خدمت کی وجہ سے، اس کی ماں نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ اللہ اس کے اوپر وہ درجہ لے آیا۔ یہ جب اپنی عمر کے آخری حصے میں تھے تو جو بھی دعا کرتے تھے اللہ کبھی ان کی دعا رد نہیں کرتا تھا۔ جو دھرتی کے اوپر مستجاب الدعوات ولی آئے ہیں ان میں سے ایک حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ کس چیز کا اثر تھا؟ یہ ماں باپ کی تربیت کا اثر تھا، یہ ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا۔ تربیت دین مصطفی کے مطابق تھی، ماں کی دعاؤں میں خلوص تھا تو بیٹے مستجاب الدعوات ولی اللہ نکلے۔ اگر ہم بھی یہ چاہیں کہ ہماری اولاد رسول عربی کی شریعت کے اوپر چلنے والی ہو، دین کی دائی ہو، حق کے راستے پہ چلنے والی ہو، یاد رکھیں پہلے تربیت اسلامی کرنی ہوگی، ماں کو اپنے رویے بدلنے ہوں گے، گھر کے مردوں کو اپنی گھر کی خواتین کی تربیت کرنی ہوگی۔ پھر وہ وقت آئے گا جب ایک عظیم قوم اور ایک عظیم نسل وجود میں آ سکتی ہے۔ جب تک گھروں کے ماحول نہ بدلے، اگر تربیت بیٹوں کی اچھی نہ ہو سکی تو پھر کبھی بھی اچھی نسل پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت میاں میر کا ذکر گزرا، یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے۔ میں حضرت میاں میر کی، یہ جو اولیاء ہوتے ہیں نا، جب یہ چاہتے ہیں نا ان کا ذکر ہو تو وہ خود انسان کے دماغ کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور وہ اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ اب ان کی بات میں ادھوری چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وہ میرے موضوع سے ریلیٹ نہیں کرتی، لیکن وہ آ رہی ہے، میں سنا رہا ہوں۔ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ، جن کے میں نے سنایا کہ جن کی اتنی عظیم تربیت تھی کہ وہ مستجاب الدعوات ولی اللہ بنے، انہیں دمے کی بیماری ہو گئی، ساری رات کھانستے تھے، دمے کی بیماری ہو گئی، ساری رات کھانستے رہتے تھے حضرت میاں میر۔ ماں برگزیدہ بالکل ضعیف تھی، ماں ساری رات اپنے بیٹے کو جب دمے کے مرض کی وجہ سے کھانستے ہوئے دیکھتی تھی ماں کو تکلیف ہوتی۔ حضرت میاں میر کی اس وقت 70 سال سے اوپر عمر تھی اور ماں کی 100 سال سے بھی اوپر، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، کسی عمر میں بھی پہنچ جائے۔ ماں بیٹے کو دیکھ نہیں سکتی تھی اس تکلیف کے اندر رات کو،
ماں کو یہ پتہ چل گیا کہ میرے بیٹے کی درگاہ ہے اور دنیا آتی ہے اس سے دعائیں کروانے کے لیے، اور یہ جو دعا کرتا ہے میرا اللہ سنتا ہے۔ تو ایک دن حضرت میاں میر کی والدہ کہنے لگی، اے میرے بیٹے میر، تیری تو اللہ سنتا ہے، تو اللہ کے بڑا قریب ہو گیا ہے، تو جو بھی دعا کرتا ہے وہ تیری سن لیتا ہے، تو مہربانی کرنا، میں تجھے روزانہ ایسے نہیں دیکھ سکتی کہ تو دمے کے مرض میں ساری رات کھانستا ہے، میں ماں ہوں، میری مامتا کو تکلیف ہوتی ہے، تو اپنے رب سے اوروں کے لیے بھی تو دعا کرتا ہے، ایک دن تو اپنے لیے بھی دعا کر کہ اللہ اس بیماری سے تجھے نجات دے دے۔ جب ماں نے یہ کہا تو بیٹا ہر مرتبہ کہتا، اماں میری فکر نہ کیا کر، میں اسی حال میں ٹھیک ہوں، مجھے میرے اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ اللہ والوں کا طریقہ یہی ہے، وہ ہر حال میں راضی رہتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے تکلیف آئی ہے یا نہیں آئی، مار مکاؤ، عذر پیش نہ لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلیٹا واں، میں نے سکھ کا کیا کرنا ہے جب میرا اللہ میرے دکھ میں راضی ہے۔ حضرت میاں میر نے اپنے لیے دعا نہیں کی، لیکن ماں تھی نا، ماں بیٹے کا غم دیکھ نہیں پائی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بہت زیادہ کھانسی رات کو اور نڈھال ہو گئے تکلیف کے اندر، تو حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ صبح کے وقت تہجد کی نماز پڑھی، پھر صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی درگاہ شریف کے اوپر گئے، بیٹا پہلے گیا، وہ بوڑھی ماں اس نے اپنا برقع پہنا، اپنا رنگ چال ڈھال سب کچھ بدلا، اوپر برقع ڈالا، چال بدل کر وہ بھی حضرت میاں میر کی درگاہ پہ پہنچ گئی۔ جس طرح اور لوگ آتے تھے دعا کرانے کے لیے، اب ماں پردے کے اندر برقع پہن کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، اے میاں میر، میں سن کر آئی ہوں کہ تیری اللہ بڑی سنتا ہے، پتہ نہیں تھا میری ماں ہے، میں یہ سن کے آئی ہوں کہ اللہ تیری بڑی سنتا ہے، میرا ایک بیٹا ہے، اسے دمے کا مرض ہے، وہ ساری رات کھانستا ہے، تو دعا کر دے میرے بیٹے کو اللہ شفا دے دے، اللہ میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ حضرت میاں میر اپنی موج میں تھے، انہیں یہ نہ پتا چلا، ان پر یہ ظاہر اللہ نے نہ کیا کہ جو سامنے تیرے بیٹھے ہیں یہ تیری ماں ہی ہے، انہوں نے آواز اپنی بدلی تھی بیٹے کی محبت میں، تو حضرت میاں میر نے ہاتھ اٹھا دیے۔ حضرت میاں میر نے جب ہاتھ اٹھائے تو پھر رات کو گھر آئے تو بیٹا ساری رات سکون سے سوتا رہا، ساری رات انہیں کھانسی نہیں ہوئی۔ جب صبح تہجد کا وقت ہوا، تہجد کے لیے حضرت میاں میر کھڑے ہوئے، انہیں پتہ چل گیا کہ ساری رات مجھے تو تکلیف نہیں ہوئی، زاروں قطار رونا شروع ہو گئے، تڑپنا شروع ہو گئے، رو کے ماں نے دیکھا کہ بیٹا میرا ساری رات سکون میں سویا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی تہجد کے وقت تڑپ کے رو رہا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے؟ جب ماں سامنے آئی کہنے لگی، میرے بیٹے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو حضرت میاں میر کہنے لگے، اے اماں میں تجھے سمجھ گیا، کل جس کے لیے میں نے دعا کی تھی وہ کسی اور کے بیٹے کے لیے نہیں، وہ تیرے ہی بیٹے کے لیے تھی، یقیناً تو نے یہ میری محبت میں کیا ہے، لیکن اماں تیرا بیٹا تو ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن تیرے بیٹے سے آج رات ایک اعزاز چھین چکا ہے، ایک اعزاز جو مجھے اللہ کی طرف سے ملتا تھا وہ میرا اعزاز چلا گیا ہے۔ وہ اعزاز میرا یہ تھا، میں جب رات کو کھانستا تھا تکلیف کے اندر، میں جب نڈھال ہو جاتا تھا تو ہاتف غیبی سے ایک فرشتے کے ذریعے آواز آتی تھی، میرا اللہ فرشتے کے ذریعے مجھ سے پوچھتا تھا، فرشتہ کہتا تھا، اے میاں میر تو کس حال میں ہے، تیرے بارے میں اللہ پوچھ رہا ہے۔ جب رات کو ہر رات مجھ سے پوچھا جاتا تھا، اس چاشنی کے اندر، اس آواز کی لذت کے اندر میں اپنے غم بھلا بیٹھتا تھا۔ آج ساری رات مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں کہ میاں میر تو کس حال میں۔ تو دوستان محترم، جن بیٹوں کی تربیت ہو جائے وہ بیٹے ان مقامات تک پہنچتے ہیں۔